رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم نے عثمان غازی کا نام تو بارہا سنا، وہ جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو سلطنت عثمانیہ میں بدل دیا، مگر ان کی بیٹیاں کون تھیں؟ وہ خواتین جنہوں نے خاموشی سے تاریخ کے رخ موڑے، کبھی مشورے سے، کبھی قربانی سے اور کبھی رشتوں کے بندھن سے۔ آئیے جانتے ہیں عثمان غازی کی بیٹیوں کی وہ کہانیاں جنہیں تاریخ نے تو چھپا لیا مگر مٹا نہیں سکی۔ یہ وہ دور تھا جب کائی قبیلہ سلطنت بننے کی راہ پر تھا، ہر طرف جنگ، سیاست اور اقتدار کی دوڑ، مگر انہی دنوں میں عثمان غازی کی بیٹیاں اپنے والد کے خواب کو حقیقت بنانے میں مصروف تھیں۔ عثمان بے کی بیٹیوں نے سلطانوں کی تربیت، اتحاد کی بنیاد اور وفاداری کی مثال قائم کی۔ آج ہم ان کی چھپی ہوئی کہانیوں کو بے نقاب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی کی دونوں بیٹیوں فاطمہ اور حلیمہ خاتون کی مکمل تاریخ کیا ہے۔ کیا یہ دونوں عثمان بے کی سگی اولادیں تھیں؟ ان دونوں کے جنگی کارناموں اور شادیوں کا بھی ذکر ہوگا اور ان سے متعلق ایسے راز بتائیں گے جو کہ اب سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو فاطمہ اور حلیمہ کی مکمل ہسٹری جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ 13ویں صدی کا زمانہ اناطولیہ کے میدانوں میں کائی قبیلہ ابھر رہا تھا۔ عثمان بے اپنے والد ارطغرل غازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انصاف، شجاعت اور ایمان کی بنیاد پر ایک نئی ریاست قائم کر رہے تھے، مگر سلطنت کے خواب صرف تلوار سے نہیں پورے ہوتے، انہیں کردار، عقل اور قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی کردار ادا کیا عثمان بے کی بیٹیوں نے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کے بارے۔ یوں تو تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر فاطمہ خاتون کا ہی ملتا ہے، لیکن یوں ٹائم گزرا تو مورخین نے ہسٹری کو اپڈیٹ کرتے ہوئے عثمان بے کی دوسری بیٹی یعنی حلیمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں کہ عثمان بے کی یہ بیٹیاں کس بیوی میں سے تھیں، اور کیا یہ دونوں عثمان بے کی سگی اولادیں تھیں؟ اگر بات کی جائے فاطمہ خاتون کی تو یہ عثمان غازی کی سگی اولاد تھیں، جو کہ مالہن خاتون میں سے تھیں، اور ڈرامہ سیریل کرلوش عثمان اور اورخان میں بھی فاطمہ کو مالہن خاتون کی بیٹی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ عثمان بے کی دوسری بیٹی حلیمہ خاتون کے بارے تاریخ میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی سگی اولاد نہیں تھیں، بلکہ یہ ان کی بھتیجی تھیں، جن کی پرورش انہوں نے خود کی تھی۔ خیر، آغاز کرتے ہیں فاطمہ خاتون سے، اور تاریخ کے اوراق کو چھانتے ہیں کہ فاطمہ خاتون اصل میں تھیں کون۔ عثمان غازی جو ایک چھوٹے سے قبیلے کو سلطنت عثمانیہ میں بدلنے کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنی بہادری اور قیادت کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں زندہ ہیں، لیکن ان کے خاندان کے دوسرے کردار، خاص طور پر بیٹیوں کے بارے لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ ان میں سب سے معروف فاطمہ خاتون ہیں۔ فاطمہ خاتون کی ولادت تقریباً 1280-90 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی والدہ مالہن خاتون تھیں۔ فاطمہ کا بچپن کائی قبیلے کے خاندانی اور مذہبی ماحول میں گزرا، جہاں انہیں علم، قرآن اور ترک روایات کی تعلیم دی گئی۔ فاطمہ خاتون کو تلوار بازی اور جنگوں کا انتہائی شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بھائی اورخان کے ساتھ جنگ پر جانے کی ضد کیا کرتی تھیں۔ واضح کر دیں کہ عثمان غازی اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے کرتے تھے، ان کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی تھی۔ فاطمہ خاتون کی اہمیت سلطنت کے قیام میں زیادہ تر مشاورت اور خاندان کے اتحاد کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ مورخین کے مطابق ان کے بھائی اورخان غازی اپنے فیصلوں میں اکثر ان کی رائے کو مد نظر رکھتے تھے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ فاطمہ خاتون کی ذہانت، دانش سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اثر انداز ہوئی۔ فاطمہ خاتون نے عثمان غازی کے کہنے پر ہی شادی کی تھی۔ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی، اس بارے تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق فاطمہ خاتون کی شادی عمر بے بن عبداللہ سے ہوئی تھی، جو کارا جائیسار کے سردار تھے اور عثمان غازی کے وفادار امیر جانے جاتے تھے۔ یہ شادی کائی قبیلے اور کارا جائیسار کے ترک قبائل کے درمیان تعلقات کو اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ عمر بے عثمان غازی کے داماد بننے کے بعد ان کے ساتھ کئی فتوحات میں بھی شریک ہوئے تھے۔ دوسری اور اہم روایت ایک اور بھی ہے، جسے کچھ بعد کے مورخین نے نقل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ فاطمہ خاتون کی شادی علاؤالدین پاشا سے ہوئی تھی، جو کہ اورخان غازی کے وزیر تھے۔ تاہم مورخین کا کہنا ہے کہ علاؤالدین پاشا اور عمر بے ایک ہی شخص کے دو مختلف لقب ہو سکتے ہیں، کیونکہ علاؤالدین ایک لقب تھا، جبکہ عمر ان کا اصلی نام ہو سکتا ہے۔
اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فاطمہ خاتون کی شادی عمر بے سے ہی ہوئی تھی، جو بعد میں علاؤدین پاشا کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ اس لیے کچھ تاریخی کتابوں میں عمر بے لکھا گیا ہے اور کچھ میں علاؤدین پاشا۔ فاطمہ خاتون نے اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ یعنی شہر اور بعد میں بیلجک میں گزاری۔ وہ اکثر عورتوں کی تعلیم، فلاحی کام اور دینی اجتماعات کا اہتمام کرتی تھیں، جبکہ انہیں باجیان کی سربراہی بھی دی گئی تھی۔ انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جسے فاطمہ خاتون جامع کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کے ایک بیٹے کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ بعد میں اورحان بے کے کمانڈر بنے تھے۔ فاطمہ خاتون نے تقریباً 50-60 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات 1340 کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ ان کا مزار ترکی کے شہر بیلجک کے قریب واقع ہے۔ اگر حالیہ واقعات کی بات کی جائے تو فاطمہ خاتون کا کردار کورلش اورحان سیریز میں دکھایا جا رہا ہے، جہاں اسے ایک میچور خاتون کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ویورز، کیا فاطمہ خاتون کا کردار آپ کا بھی فیورٹ ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں عثمان بے کی دوسری بیٹی حلیمہ کے بارے، جسے پہلے کورلش عثمان اور اب کورلش اورحان میں دکھایا جا رہا ہے۔ یوں تو انہیں بالا خاتون کی بیٹی اور علاؤدین کی بہن کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، تاہم تاریخ تو حلیمہ خاتون کے بارے کچھ اور ہی کہتی ہے۔ جی ہاں، بہت کم شواہد ملتے ہیں کہ وہ عثمان بے کی سگی اولاد تھیں۔ ہاں، البتہ کچھ دلائل اس حوالے سے موجود ہیں کہ عثمان بے کی ایک اور بیٹی تو تھیں، لیکن وہ اصل میں ان کی بھتیجی تھیں، جنہیں عثمان بے نے گود لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بھائی ساوچی یا گندوز بے کی بیٹی تھیں، جسے عثمان بے نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد پالا تھا اور اس کی پرورش بالا خاتون نے کی تھی۔ اس وقت قبائل معاشرے میں یہ رواج تھا کہ خاندان کے بچے، خاص طور پر بیٹا یا بیٹی جن کا والد یا والدہ جنگ یا بیماری میں فوت ہو جاتے تھے، وہ قبیلے کے معزز افراد کی دیکھ بھال میں آ جاتے تھے۔ عثمان غازی کا یہ عمل زیادہ خاندانی ذمہ داری اور حفاظت کے جذبے کے تحت تھا، نہ کہ کوئی رسمی قانونی معاملہ۔ عثمان غازی نے اپنی بھتیجی کو اپنے گھر میں پرورش دی تاکہ وہ محفوظ ماحول میں بڑی ہوں۔ واضح کر دیں کہ عثمان بے اس سے اپنی سگی بیٹی فاطمہ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس بیٹی کا نام تاریخی طور پر تو واضح نہیں ہے، لیکن بعض کہانیاں اسے حلیمہ کہتی ہیں، جو کہ بعد کے قصہ نویسوں کا اضافہ ہے۔ تاریخ میں حلیمہ نام کی ایک ہی خاتون تھی اور وہ عثمان غازی کی والدہ حلیمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ڈرامے میں بھی حلیمہ کا نام دیا گیا ہے۔ حلیمہ خاتون فاطمہ کی طرح خاندانی امور میں مشاورت کا کردار بھی ادا کرتی تھیں اور باجیان کی تربیت بھی کرتی تھیں، جبکہ اورحان کے شانہ بشانہ لڑتی تھیں اور ان میں مردوں کی طرح شجاعت اور بہادری بری ہوئی تھی۔ واضح کر دیں کہ تاریخ میں اس بیٹی کی شادی یا اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کسی معزز قبیلے کے سردار کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کا کردار زیادہ تر گود لی جانے والی بیٹی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حلیمہ کی وفات یا زندگی کے آخری حالات پر بھی تاریخ خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ سیریز کے اسکرپٹ رائٹرز حلیمہ کے بارے میں فرضی اسکرپٹ کا سہارا لیتے ہیں اور خود کے پاس سے کہانی ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ اب سے پہلے کورلش عثمان کے آخری سیزن میں حلیمہ کو بالا کی بیٹی کے طور پر دکھایا گیا تھا، جس کی پرورش صوفیہ نے کی تھی اور اس کا نام کوئنہ رکھا تھا۔ اس پورے سیزن کو حلیمہ کی فرضی کہانی کے گرد گھمایا گیا تھا، حالانکہ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اب کورلش اورحان سیریز میں بھی حلیمہ کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کی درسن کے ساتھ لو سٹوری بھی دکھائی جا رہی ہے، جو کہ بالکل ایک فرضی سٹوری ہے جس کا تاریخ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو تھی عثمان بے کی بہادر بیٹیوں کی تاریخ، جسے قلم نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ ان دونوں کا سلطنت کے قیام میں اہم کردار تھا۔ واضح کر دیں کہ ان دونوں بہنوں کے درمیان محبت مثالی تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کو تیار رہتی تھیں۔ ان دونوں کی تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سلطنتیں بنانے میں بھی عورتوں کا اہم کردار رہا ہے۔ ہاں، البتہ وہ آج کے دور کی طرح کی خواتین نہیں تھیں، بلکہ انتہائی بہادر، جنگجو اور سیاست کی بھی ماہر تھیں، جو مردوں کے بغیر بھی پورا قبیلہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ویورز، آپ کس تاریخی کردار کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔